السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ پہلے کی طرح پھر ایک ڈیفرنٹ کہانی، ایک ڈیفرنٹ واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے چھوٹے سے گاؤں کی ہے کہ جہاں پہ آج کے دور میں بھی 2026 میں بھی وہاں پہ وہی چودھری راج اور وہی گنڈا گردی اور وہی ساری چیزیں، اور انسان کو مطلب جو ان سے نیچے ہیں، نیچے والا طبقہ ہے، وہ ذات پات میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ انسان بھی نہیں سمجھتے۔ وہاں کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ میرے ساتھ ایک بہن موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پہ ایسا کیا دردناک واقعہ، اور اتنے میڈیا اور اتنی چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ کی کسی بندے کی نظر ہی نہیں پڑی، کسی نے انصاف نہیں دلایا، کسی نے ان کے گھر والوں کو ان کی زندگیاں نہیں بچائیں، وہاں کی پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ میں علاقے کا نام اور جو مطلب اوریجنل ہے وہ شو نہیں کروں گا، کیونکہ سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے کہ کافی وجوہات ہوتی ہیں، ہم یہ چیزیں شو نہیں کر سکتے۔ تو ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ، آپ کی ایج کتنی؟ 28۔ 28 سال آپ کی ایج ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیا ہوا، کیا ایسے معاملات ہوئے کہ آپ مجھ تک پہنچی بے سہارا ہو کہ آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے؟ کیا ہوا؟ مجھے ہمارے عوام کو ذرا تفصیل سے آپ بتائیں۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور وہاں پہ ہم ذمہ داروں کا کام کرتے تھے۔ تو جیسے کہ بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ انہیں کوئی لڑکی وہاں پہ گاؤں میں پسند آ جاتی تھی تو مطلب کہ اسے وہ لائک کرنا شروع کر دیتے تھے، کہ ان سے محبت جیسے امیر لوگوں کو ہو جاتی ہے غریب لڑکی سے۔ تو اس لڑکے کو بہت زیادہ، چودھری کے بیٹے کو بہت مطلب مجھ سے محبت تھی۔ اور آپ کو بھی تھی اس سے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا، مجھے بہت بعد میں جا کے پتہ چلا جب میری شادی ہونے لگی کہیں اور پہ۔ میرے ماں باپ مطلب میری شادی کہیں اور کروانا چاہ رہے تھے۔ اپنی فیملی میں، برادری میں کہیں شادی کر رہے تھے یا باہر کر رہے تھے؟ نہیں، میرے رشتے مطلب کہ کزنزاد مطلب فیملی میں ہی کر رہے تھے؟ فیملی میں ہی تھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ مطلب ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پہ کوئی تعلیم کا بھی رواج تھا؟ آپ نے کوئی ایجوکیشن حاصل کی؟ ہاں، وہاں پہ میٹرک تک اسکول تھے، جیسے گاؤں میں پہلے 5 تک تھا، اب میٹرک تک ہو گیا۔ تو اس طرح کا سارا سسٹم تھا، اور اس لڑکے کو بہت انتہائی محبت تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا گاؤں میں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے اور بار گھومتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی بائک پہ آنا اس نے، کبھی اس طرح مجھے دیکھنا، لیکن میں بھی اسے دیکھتی تھی، میں کہتی تھی پتہ نہیں یہ کیوں بار بار ہمارے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ تو مجھے ایک لڑکی نے بتایا، ٹھیک ہے، وہاں جب میں کھیتوں میں کام کرنے گئی، کیونکہ ہماری جو فیملی تھی بہت ہی غریب تھی، اور ہماری لڑکیاں بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں اور لڑکے بھی، مطلب پورے خاندان فیملی جو غریب ہیں وہاں پہ وہ سب کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ ان کی بات کاٹ کے میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ گاؤں میں اب بھی یہی نظام ہے۔ جو گاؤں کے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ گاؤں میں اب بھی یہی نظام ہے کہ جتنے بھی جٹ ذمہ دار یا چودھری لوگ ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو کم ذات والے ہیں یا جو چھوٹے لوگ ہیں یا جن کے مطلب اتنے وسائل نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو وہ ایک ایک سال پہ قرضہ دے دیتے ہیں، 2 لاکھ 3 لاکھ، اور پوری فیملی کو وہ پورا سال یوز کرتے ہیں، کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ان کا وہ انہیں نہیں پتا کہ یہ انسان ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ اب بھی روٹین چلی ہوئی ہے، اب بھی ایسا ہے۔ جو لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ گاؤں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، ان کے والد صاحب نے قرض لیا یا نہیں لیا، جو بھی معاملات تھے، یہ وہاں پہ کسی چودھری کے کھیت میں ہی کام کرتے تھے، اور اسی چودھری کا جو بیٹا تھا وہ ان پہ عاشق ہو گیا۔ اور آگے کیا معاملہ ہوا بتائیں مجھے۔ تو بس اس طرح اس لڑکے نے آ کے میری فیملی والوں سے بات کی، ٹھیک ہے، میرے امی ابو سے، کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں اور مجھے پسند ہے۔ تو میرے امی ابو یہی کہنے لگے، یہ چودھری لوگ ہیں، ہم مطلب غریب لوگ ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، آپ مطلب ہم آپ کی برابری کے نہیں، اور آپ ہماری برابری کے نہیں ہیں۔ تو اس طرح باتیں ہوتی رہی، پھر انہوں نے مطلب رشتہ بھی بھیجا اپنی امی کو نا، چوری اپنے ابو سے، لیکن جب وہ آئے تو ہے نا میرے گھر والے نہیں مانے۔ تو پھر جب میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، تو میری امی نے وہاں پہ ہاں کر دی، میرے ابو نے، بھائیوں نے، سب نے، کہ ہم نے ادھر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مرضی ہو جائے۔ مجھے بھی مطلب کہ جب میں نے کہا اتنے بڑے گھر کا رشتہ آیا ہے، میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ مطلب کیوں نہیں کر رہے یہاں پہ، میں بول تو نہیں سکتی تھی ان کے آگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں مطلب بیٹیاں وہاں پہ نہیں بولتی۔ ویسے بھی بیٹیوں سے ویسے پوچھ تو لینا چاہیے کہ آپ یہاں پہ رضامند ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چلو خیر، آگے کیا ہوا؟
آگے یہ ہوا پھر اس لڑکے نے مطلب کوشش کی مجھ سے بات کرنے کی، ٹھیک ہے، ہماری بات بھی ہوئی، اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے. مطلب اس نے مجھے بہت زیادہ فورس کی. اچھا تو منگنی ہو گئی پھر میری، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے. تو پھر بھی وہ میرے پاس آئے کہ یار تم ایسا کیوں کر رہی ہو، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرو، ٹھیک ہے. میں حالانکہ اتنے بڑے گھر کا مطلب لڑکا ہو کے اور میں تمہارے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے، تم مطلب اپنی فیملی کو کچھ تو سمجھا سکتی ہیں نا. تو میں نے کہا میں نہیں سمجھا سکتی ان کو، بالکل بھی میں نہیں سمجھا سکتی، آپ اپنا راستہ پکڑیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم ایسے نہیں. اور تو ظاہر ہے کہ مطلب وہ اپنی فیملی کو نہیں سمجھا رہا یا ایگری نہیں کر پا رہا، تو آپ پہ تو زور ڈالنا بنتے نہیں تھا. آپ ایک لڑکی ہیں، وہ مرد ہے. تو اچھا آگے کیا ہوا؟ تو آگے جیسے ہی بس ہے نا، اس نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں بھی نہ سمجھی، نہ میری فیملی سمجھی، ٹھیک ہے. اس کی فیملی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بس ایک اس کی ماں کو پتہ تھا. اس نے بھی کافی کوشش کی کہ میرا بیٹا اگر پسند کرتا تو کیا ہوا، غریب گھر کی بچی ہے تو. لیکن اس نے بھی مجھے یہی بات کہ میری امی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم مطلب کر لیتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. تو میں نے کہا نہیں، میں اپنی فیملی کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، آپ نے جانا چلے جائیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بس جب مجھے ہے نا شام کو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی، پھر وہ چودھری لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میری فیملی والوں کے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو یہی سوچنا تھا کہ اس بچی کی وجہ سے ہمارے بیٹے نے کی ہے، یا ان کو پتہ چلا جیسے بھی ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب اس نے خودکشی کر لی پھر آگے کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب میں نا، پتہ تو چل گیا کہ وہ مر گیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا افسوس تھا کہ میں نے کہا یار اس نے میری خاطر اتنا کچھ کر دیا، اور اتنے بڑے گھر کا لڑکا ہو کے. تو پھر وہ چودھری ہمارے پیچھے لگ گئے، میرے ابو کے، میرے بھائیوں کے، اور مطلب پوری ہماری فیملی کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا نہیں رہا تو یہ فیملی بھی نہیں رہے گی، کہ ان کی بیٹی نے ہے نا ہمارے بیٹے کو اپنے چکر میں پھنسایا، سارا کچھ کیا، اور شادی منگنی کہیں اور اس نے مطلب کر لی، ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کے جیسے ہوتے ہیں ذمہ دار، وہ غریبوں پہ ہی ہر بات ڈال دیتے ہیں اپنے اوپر، وہ کوئی الزام نہیں آنے دیتے. کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مطلب کہ ہمارا ہی بیٹا ان کے پیچھے تھا، اس مطلب کہ اتنا وہ نہ سمجھ تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی کو منانے کے بجائے وہ ہمارے ہی پیچھے پڑا رہا، ٹھیک ہے. اب ہمارا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں تھا، کوئی بات بھی نہیں تھی، اور انہوں نے آ کے ہماری پوری فیملی کو ختم کر دیا. تو میں اپنی چاچی کے گھر آئی ہوئی تھی، اور جب ان کو سب کو پتہ چلا، مجھے میری چاچی نے وہاں سے بھگا دیا. لیکن مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری فیملی نہیں اب رہی. میری بہن آپ روئیں نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 3-4 منتھ ہو چکے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے بعد ادھر لاہور جب آئیں تو آپ نے مثلا میرے ساتھ ابھی جیسے کہ رابطہ کیا ہے، کیا سوچ کے رابطہ کیا کہ مطلب میں آپ کو سہارا دے دوں گا یا آپ کو پروٹیکٹ کروں گا؟ مجھے آپ کا کسی نے بتایا، ٹھیک ہے، میں ایسے روڈوں پہ گھوم رہی تھی، کبھی میں دربار پہ جا کے بیٹھتی تھی، کبھی کہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کہ اکیلی لڑکی کا یہاں پہ کون ہوگا، جب کہ ادھر تو سب بہت بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مجھے ایک عورت نے بتایا کہ اس طرح ایک آفس ہے میڈیا کا، اور آپ وہاں پہ جائیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کو پورا تحفظ دیں گے. اور ناظرین ایسے یہ میرے پاس آفس میں یہ آئی تھیں اور انہوں نے پوری بات بتائی، انہوں نے سارا واقعہ ہمیں سنایا. اور مجھے ایک بات بتائیں، ابھی جیسے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ کافی عوام جو ایسی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ اگر آپ کو مثلا کوئی سہارا دینا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، آپ کو سہارا دیتا ہوں، یا آپ کو میں سنت طریقے کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو اوورسیز پاکستانی ہو تو آپ کر لیں گی؟ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے یہاں کے لوگوں کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں کیا نہیں ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. دیکھیں ہم جو بھی اگر مجھے کوئی رابطہ کرتا ہے تو ہم ایسے ہی بندے سے یا اسی طرح کے مخلص انسان سے ہم بات چیت کریں گے، اس کو رسپانس دیں گے کہ جو واقعی میں مخلص ہو، اچھے خاندان سے ہو، جو آپ کو پہلے آپ اتنا پریشانی میں اور تکلیفوں میں ہیں اور وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے. تو ناظرین یہ عائشہ ہیں، ان کی 28 سال ایج ہے، واقعہ آپ نے سن لیا. اور یہ ہے کہ جو بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے یا سنت طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کا یا انہیں سہارا دینا چاہتا ہے، انہیں بیٹی کی طرح اگر رکھنا چاہتا ہے یا جس طرح بھی جو بھی معاملہ ہے، آپ میرے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ میرے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.